یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے ابھی واٹس ایپ پر رابطہ اور کریں۔ جب وہ زخم چاٹ رہے ہیں تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ وہ اس کا بدلہ ایسے مواقعوں پر لے جب پاکستان میں یہ جو عاشورے کا ٹائم ہے، جہاں ان کو پتا ہے کہ تمام ہی مسلمانوں کے جذبات اس وقت ایسے ہیں جس میں کہتے ہیں نا کہ ابال ہوتا، کیونکہ کربلا کا واقعہ کسی بھی مسلمان کے اگر جذبات کو نہ ابھارے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب میں نے بچپن میں ہوش سنبھالا تو میرے گھر کے نزدیک جو کارادر کا امام بارگاہ ہے، کیونکہ میری پیدائش کارادر کی ہے، بیٹادر کی ہے، تو ہماری چند فاصلے پر امام بارگاہ، ہم نے سنیوں کو جو شیعوں کا محرم میں جلوس گزرتا ہے اس کے راستے میں سبیلے لگاتے ہیں، میں نے خود لگائی اور آج بھی لگتی ہے۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رائے رکھنا غیر مناسب بات نہیں ہے، ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب سے بڑی خلاف تھا، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں تو یہ جو حسد جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ پہلا قدم ہے کہ آپ کے دل میں کفر کی طرف مائل ہونے کا پہلا جز جو ہے ایک دوسرے سے حسد کر، اور اس حسد سے صرف ایک صورت میں دور رہا جا سکتا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل اولاد کی عزت اور احترام کو جگہ دیں۔ اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن ان راستوں پر جب جلوس نکلتے ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ فوار ہو جاتے ہیں، لوگ پوری رات سڑکوں پہ گزارتے ہیں کہ جلوس ختم ہو، مجلس ختم ہو، تو لوگ اپنے گھروں کو لوٹے بائکیں لے کھڑے، ہر جگہ اس قسم کی مجلس یا جلوس نہیں نکالے جا سکتے۔ ربیع الاول کی بات کر رہا ہوں، میں محرم دونوں کی بات کر رہا ہوں، تو کیا ایسے کوئی پابندی یا کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ یار کم سے کم عوام کو اس اذیت سے بچایا جا سکے؟ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہتا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے اور خاص طور پہ عاشورے کا، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ متبادل راستہ تو ان کے پاس دکھا جو کربلا میں موت، لیکن وہ حق کے راستے پہ کھڑے۔ تو آج اگر اس 10 مہینوں میں کسی کو کوئی تکلیف بھی ہے تو اس کو بھی وہ کھڑا رہے، مجالس کے انتظار میں کھڑا رہے، جلوسوں کا انتظار کرے، وہ بھی اس کی عبادت۔ بھارتیوں کو ہم نے دھول چٹائی، آج اس دھول چٹانے کے بعد وہ اپنے زخم چاٹ، اور جب وہ زخم چاٹ رہے ہیں تو وہ اس موقع کی تلاش میں ہیں کہ وہ اس کا بدلہ ایسے مواقعوں پر لے جب پاکستان میں یہ جو عاشورے کا ٹائم ہے، جہاں ان کو پتا ہے کہ تمام ہی مسلمانوں کے جذبات اس وقت ایسے ہیں جس پہ کہتے ہیں نا کہ ابال ہوتا، کیونکہ کربلا کا واقعہ کسی بھی مسلمان کے اگر جذبات کو نہ ابھارے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قربانی کا جذبہ، جہاد کا جذبہ، ثابت قدمی کا جذبہ ہمیں اس کربلا کے واقعے سے ملتا ہے، اس کی مثال نہ اسلام کی تاریخ میں ملتی ہے نہ مل سکتی ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ جو مہینہ ہے یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک مثال، ہمیں اس مہینے میں احترام اور جو واقعہ ہے اس کے ذکر سے اپنے بچوں کو اور اپنے ساتھیوں کو اسلام زندہ رہنے کی ترغیب دے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپس کے تفرقات کو دور رکھتے ہوئے، جب میں نے بچپن میں ہوش سنبھالا تو میرے گھر کے نزدیک جو کارادر کا امام بارگاہ ہے، کیونکہ میری پیدائش کارادر کی ہے، بیٹادر کی ہے، تو ہمارے چند فاصلے پر امام بارگاہ، ہم نے سنیوں کو جو شیعوں کا محرم میں جلوس گزرتا ہے اس کے راستے میں سبیلے لگاتے ہوئے، میں نے خود لگائی اور آج بھی لگتی، اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے علماء کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ اختلاف نیچے جاتا ہے اور وہ سازش ہوتی، اسے ہمیں ختم کرنا